بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا۔ ٹھوڑی اور حلق کے درمیان کا حصہ چہرے سے الگ ہے، خارج ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں تمام انگلیوں سمت، یعنی کہ ایک دوسرے کے سمت سر کے اگلے حصے پر رکھ کر ایک بار پیچھے گدی تک لے جائیں، پھر دوبارہ گدی سے سر کے اگلے حصے تک لائی جائیں، پھر کانوں کا مسح کیا جائے۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یعنی کہ ٹخنوں کے اوپر تک۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں بال برابر جگہ بھی کہیں سے خشک رہ گئی، مثلا ناخن کے نیچے آٹا، یا بڑے ہوئے ناخنوں کا نچلا حصہ تنگ، انگوٹھی یا چھلے کنگن وغیرہ کا نچلا حصہ خشک رہ گیا، پانی وہاں تک نہیں پہنچا، تو وضو نہ ہوگا۔ اللہ تعالی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزمرہ کے کاموں کے اندر ایک اہم کام جو ہم کرتے ہیں وہ وضو ہے۔ وضو کے اندر کچھ سنتیں ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ سنیے، اگر آپ ان سب کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر عمل نہیں کر رہے کسی ایک پہ یا 2 پہ تو وہ سنیے، یاد کیجیے اور اس پر عمل کیجیے۔ چلیے، نمبر 1 پہ ہے نیت کرنا۔ نمبر 2، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا۔ پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا۔ نمبر 4 پہ ہے 3 بار کلی کرنا، اس کے بعد مسواک کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک۔ نمبر 7، ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، یعنی کہ ہم نے منہ دھونا ہے تو 3 دفعہ دھوئیں گے، بازو دھونے ہیں تو 3 دفعہ دھوئیں گے، پاؤں دھونے ہیں تو 3 دفعہ دھوئیں گے، یعنی کہ جتنے کام ہیں دھونے والے وہ 3 دفعہ کرنے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے سارے سر، پورے سر اور کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 9، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 10، انگلیوں کا خلال کرنا، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، جس طرح بھی آسان۔ نمبر 11، لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، جو ہم دھو رہے ہیں وہ پہلا حصہ خشک نہ ہونا پائے اور دوسرا عضو دھل جائے۔ نمبر 12 پہ ہے جو ہم وضو کر رہے ہیں ترتیب وار دھونا، دھونے والی چیزوں کو سب سے پہلے منہ دھونا، پھر بازو دھونا، پھر مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا۔ نوٹ: سنت چھوڑ دینے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو کی اہم چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب وہ چیزیں جن سے وضو کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اور کچھ وہ چیزیں جو وضو میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جن سے ثواب بڑھ جاتا ہے، ان میں سے ایک قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، دھونے والے اعضاء کو مل کر دھونا، دائیں طرف سے شروع کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا اور دوسروں سے مدد نہ لینا۔ کیا مطلب کہ اگر نلکا یا لوٹا یا کسی برتن میں ہم وضو کر رہے ہیں پانی لے کے، تو پھر وہ کسی کی مدد کے بغیر خود کریں۔ یہ سب چیزیں مستحب ہیں۔ مستحب چھوڑ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر
مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا، اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے۔ اب وہ چیزیں ہیں جو وضو کے اندر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نمبر 1، ناپاک جگہ وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، پانی زیادہ بہانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، خلاف سنت وضو کرنا، زور زور سے چھکے مارنا، یعنی منہ دھو رہے ہیں تو بہت کھینچ کے مارا، اگر ساتھ میں کوئی وضو کر رہا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایذائے مسلم حرام ہے، اس سے بچنا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض بیان کرنے کے ساتھ ہی کچھ احتیاط بتائی گئی تھی، ان کے ساتھ مزید بتائی جا رہی ہیں کہ گوند جو کیکر کے درخت پہ عام طور پہ لگی ہوتی ہے، یا کسی بھی قسم کا گوند ہے، الفی ہے، ہمارے ہاتھ پہ لگ گئی ہے تو اس کو اتاریں گے، کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، اس کی تہ جم جاتی ہے، یا ناخن پالش اور عورتوں کے سنگھار میں استعمال ہونے والی وہ تمام اشیاء جن کی تہ جم جاتی ہے، ان پہ پانی اثر نہیں کرتا۔ ایک تو ایسی اشیاء کا استعمال جائز نہیں کہ یہ شرعی فرائض کی ادائیگی میں مانع ہیں، یعنی کہ شرعی کام کرنے کے اندر رکاوٹ ہیں۔ دوسرے، جب تک صاف کر کے ان کا اثر ظاہر نہ کر دیا جائے تب تک وضو نہیں ہوگا، نہ غسل ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو جنازہ بھی نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے، کہ جنازے کے لیے بھی طہارت شرط ہے، غسل لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض بیان کرنے کے ساتھ ہی کچھ احتیاط بتائی گئی تھی، ان کے ساتھ مزید بتائی جا رہی ہیں کہ گوند جو کیکر کے درخت پہ عام طور پہ لگی ہوتی ہے، یا کسی بھی قسم کا گوند ہے، الفی ہے، ہمارے ہاتھ پہ لگ گئی ہے تو اس کو اتاریں گے، کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، اس کی تہ جم جاتی ہے، یا ناخن پالش اور عورتوں کے سنگھار میں استعمال ہونے والی وہ تمام اشیاء جن کی تہ جم جاتی ہے، ان پہ پانی اثر نہیں کرتا۔ ایک تو ایسی اشیاء کا استعمال جائز نہیں کہ یہ شرعی فرائض کی ادائیگی میں مانع ہیں، یعنی کہ شرعی کام کرنے کے اندر رکاوٹ ہیں۔ دوسرے، جب تک صاف کر کے ان کا اثر ظاہر نہ کر دیا جائے تب تک وضو نہیں ہوگا، نہ غسل ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو جنازہ بھی نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے، کہ جنازے کے لیے بھی طہارت شرط ہے، غسل لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، ہم ان سے بچیں وضو کے اندر، وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب ان چیزوں کا بیان ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کافی چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی، شاید ان میں سے کچھ نہ پتہ ہوں، تو سنیے۔ نمبر 1، پاخانہ کرنا۔ نمبر 2، پیشاب کرنا۔ نمبر 3، ہوا خارج ہونا۔ تو ہوا خارج، گیس خارج ہونا مطلب۔ نمبر 4 پہ ہے خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے۔ خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے، آپ سمجھیں، اگر ایک جگہ ٹھہرا ہوا خون ہے، تھوڑا سا خون نکلتا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5 پہ ہے منہ بھر کر قے ہونا، یعنی یہ جو الٹی آتی ہے، منہ بھر کر مطلب ہم الٹی کر رہے ہیں، اتنی مقدار میں الٹی کی کہ اگر اس سب کو جمع کیا جائے تو منہ بند رکھنا مشکل ہو، وہ انداز سے پتہ چل جائے گا۔ نمبر 6 پہ ہے ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا۔ سمجھیں، ٹیک یعنی دیوار کی ٹیک، پھٹی کی ٹیک، لیٹ کر تو سمجھ میں آ گیا نا، لیٹ کر سو گئے تب تو وضو ٹوٹ گیا۔
جب ہم چار زانوں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک کوہنی ران پہ ٹکائی اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے ٹیک لگائی، یہ ٹیک نہیں، اپنے سہارے جو بیٹھے ہیں اس سے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے وزن نہیں ٹوٹے گا، سو جاتے ہیں اس حالت میں تو اگر ہم نے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، کوئی بھی چیز، نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا، نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا، رکوع سجدے والی نماز میں کہا مار کر ہنسنا، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ وضو کا مکمل طریقہ بیان کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں۔ اس سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ مکمل وضو اس کے اندر بیان کریں گے، اور اس سے آگے جو ہوگا غسل کا طریقہ بیان کیا جائے گا، سٹیپ بائی سٹیپ۔